مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بے وقوف میں نانا ابو کو کیا خاص بات نظر آئی ہے. کیا امی کے بعد وہ میری زندگی بھی تباہ دیکھنا چاہتے ہیں؟ غصے اور جھنجھلاہٹ سے بھرپور یہ الفاظ وہ پہلی بات تھے جو فاریہ کو دیکھ کر نائمہ کی زبان سے نکلے. یہ فاریہ کے لیے ایک بالکل غیر متوقع استقبال تھا. فاریہ کچھ دیر قبل جب نائمہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی. اس کی نگاہیں کھڑکی سے باہر آسمان کی سمت بے مقصد بھٹک رہی تھی. وہ اپنی سوچ میں اتنی مگن تھی کہ اسے فاریہ کی آمد کا احساس بھی نہیں ہوا. وہ اس کی آمد سے بے خبر اپنے خیالات کی دنیا میں کھوئی رہی. فاریہ کچھ دیر کھڑی نائمہ کا جائزہ لیتی رہی. اسے نائمہ کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی معلوم ہو گیا کہ وہ خیالات کے جس سمندر میں کھوئی ہوئی ہے وہاں ہموار لہریں معجزن نہیں بلکہ تلاطم کی کیفیت برپا ہے. اس کی خاموشی جس طوفان کا پیش خیمہ تھی اس کے تمام آثار نائمہ کے چہرے پر بکھرے تاثرات سے ظاہر ہو رہے تھے. فاریہ کو یہ اندازہ تو اپنے گھر ہی میں ہو گیا تھا کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے. آج جیسے ہی وہ کالج سے گھر پہنچی تو نائمہ کا فون آ گیا کہ فوراً میرے پاس چلی آؤ. پہلے تو وہ سمجھی کہ شاید نانا یعنی اسماعیل صاحب کی طبیعت کی خرابی کا کچھ مسئلہ ہے، کیونکہ پچھلے دنوں وہ ہسپتال میں تھے اور آج نائمہ کالج بھی نہیں آئی تھی. مگر نائمہ نے بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک ہے. البتہ اس نے فاریہ سے بہت اصرار کیا کہ وہ فوراً اس کے پاس چلی آئے، لہٰذا کھانا کھاتے ہی وہ اس کے گھر چلی آئی. یہاں آ کر اس نے نائمہ کو فکر و تردد کے جس سمندر میں غوطہ زن دیکھا اس نے اس کی تشویش کو اور بھی بڑھا دیا. نائمہ خیالات کی جس دنیا میں کھوئی ہوئی تھی وہاں نہ دروازہ کھلنے کی آواز پہنچ سکی تھی نہ فاریہ کے قدموں کی چاپ. فاریہ اپنی عزیز سہیلی کو اس حال میں دیکھ کر مضطرب ہو گئی. وہ بچپن سے بہت گہری سہیلیاں تھیں. دونوں ایک ہی محلے میں رہے اور اسکول سے لے کر کالج تک ساتھ پڑھے تھے. وہ نائمہ کی سوچ، اس کے رویے، اس کی رگ رگ سے واقف تھی. اسے معلوم تھا کہ نائمہ نے زندگی کتنی محرومیوں میں گزاری ہے، مگر زندگی کی ہر مشکل کو اس نے بڑی ہمت سے جھیلا تھا. پچھلے دنوں اپنے نانا کی بیماری میں اس نے جس طرح اپنی والدہ کا ساتھ دیا تھا وہ خود اس کی ہمت کی ایک مثال تھی. گھر میں نانا کے سوا کوئی اور مرد نہ تھا، مگر اس نے بڑی بہادری سے اس صورتحال کا سامنا کیا اور نانا کی خدمت میں پیش پیش رہی. اپنی ایسی باہمت سہیلی کی پریشانی فاریہ کے لیے باعث تشویش تھی. فاریہ کے کمرے میں داخل ہونے کے کافی دیر بعد بھی نائمہ نے اس کی آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا تو فاریہ نے بہت پیار سے نائمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی آمد کی اطلاع دی. ہماری فلسفی حسینہ کس کی یادوں میں کھوئی ہوئی ہیں؟ فاریہ ایک خوشگوار مذاق سے بات شروع کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جواب میں ایک تند و تیز جملہ سننے کو ملا جو ہر قسم کے سیاق و سباق کے بغیر تھا. وہ کون بے وقوف تھا جو اس کے نانا ابو کو نظر آ گیا تھا اور نائمہ کی زندگی سے اس کا کیا تعلق تھا؟ فاریہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اس نے نائمہ کے برابر بیٹھتے ہوئے پیار سے اس کی کمر کو تھپتھپایا اور بولی، مسئلہ کیا ہے؟ پوری بات بتاؤ، ایسے تو میری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا. نائمہ نے برا سا منہ بنا کر کہا، تمہیں معلوم ہے نا کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے گھر میں ایک بلا آ گئی ہے. مگر فاریہ پر نائمہ کا مدعا واضح نہیں ہو سکا. اس نے نہ سمجھنے کے انداز میں سوال کیا، یار یہ پہلیاں کیوں بجھوا رہی ہو؟ صاف صاف بتاؤ کس بلا کا ذکر کر رہی ہو؟ نائمہ نے جھلا کر کہا، وہی بلا جو پچھلے ہفتے نانا ابو کی بیماری میں مستقل طور پر ہمیں چمٹ گئی تھی. فاریہ پر اب واضح ہو گیا تھا کہ اس لب و لہجے میں کس کا ذکر خیر ہو رہا تھا. تم عبداللہ بھائی کی بات کر رہی ہو؟ اس نے سوال کی شکل میں اپنی بات کی تصدیق چاہی. نائمہ نے اثبات میں گردن ہلاتے ہوئے اسی توہین آمیز لہجے میں عبداللہ کا ذکر جاری رکھا. ہاں، اسی احمق کی بات کر رہی ہوں جو روزانہ نانا ابو کے ساتھ رات کو زبردستی رکتا تھا، حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. 5-7 دن ہسپتال میں ان موصوف نے نانا ابو کی کیا خدمت کر لی کہ اب وہ مجھے کوئی بکری سمجھ کر میری رسی عمر بھر کے لیے اس کے حوالے کرنے پر تل گئے ہیں، اور امی کو بھی انہوں نے قائل کر لیا ہے. نائمہ کے لہجے میں غصہ، نفرت، حقارت سب ایک ساتھ جمع تھا. فاریہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ بات ہے. معاملہ اب اس کی سمجھ میں آ چکا تھا. وہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے پیار سے سمجھانے لگی. دیکھو نائمہ، تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہاری مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا. میں آنٹی کو جانتی ہوں اور نانا ابو کو بھی. وہ دونوں تم سے بے حد محبت کرتے ہیں اور تمہاری رضامندی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. مگر کیا آنٹی نے تم سے کوئی بات پوچھی ہے اور تم نے کیا جواب دیا؟ فاریہ کے جواب میں نائمہ نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا اور میں نے وہی جواب دیا جو تمہیں دے چکی ہوں، اور امی بس خاموش ہو گئی.
فاریہ نے قدرے تعجب سے پوچھا، یار تو بس بات ختم ہو گئی، وہ یہ بات نانا ابو کو بتا دیں گی، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں اتنا غصہ کس بات پر ہے؟ نائمہ اس سوال پر خاموش رہی تو فاریہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ویسے عبداللہ بھائی اتنے برے تو نہیں کہ تم رشتے کے ذکر پر اس قدر ناراض ہو جاؤ. تم نے ہی تو مجھے بتایا تھا کہ وہ تمہارے حسن سے اتنا مروب ہوئے تھے کہ تمہیں پہلی دفعہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے تھے. نائمہ کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے فاریہ نے لطیف انداز میں ہنستے ہوئے کہا، مگر نائمہ کے چہرے پر مسکراہٹ کی کوئی رمق نمودار نہیں ہوئی. وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، اس شخص کا نہ کوئی کیریئر ہے، نہ اسٹیٹس، نہ شکل ہے، نہ صورت، پھر اوپر سے اس کی مذہبی باتیں. نانا ابو کی بیماری میں اس کی باتیں سن سن کر میں تو تنگ آ گئی تھی. نائمہ کے لفظ لفظ سے حقارت کا زہر چھلک رہا تھا. فاریہ بھی اس چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے بولی، یار کچھ تو خدا کا خوف کرو. عبداللہ بھائی کا اس وقت کوئی بڑا اسٹیٹس نہیں، مگر کیریئر تو بہت شاندار ہے. ان کے پاس انجینئرنگ اور فائنانس کی اعلیٰ ترین ڈگریاں ہیں. وہ پوزیشن ہولڈر رہے ہیں. ان کی جاب اچھی خاصی ہے، بلکہ ترقی کا بھی امکان ہے. رہی شکل کی بات تو یہ حقیقت ہے کہ وہ کسی اداکار کی طرح نہیں، نہ ایسے کہ ہزاروں میں نمایاں نظر آئیں، مگر اتنی بری شکل کے بھی نہیں کہ تم ان کے ساتھ کھڑی ہو کر شرمندہ ہو. اچھی مناسب شکل و صورت کے ہیں، اور جنہیں تم مذہبی باتیں کہہ رہی ہو وہ تو تسلی کی کچھ باتیں تھیں جو نانا ابو کی بیماری کے دوران میں ان سے، آنٹی سے اور تم سے کرتے رہے. اس میں کیا برائی ہے؟ نائمہ نے پوری بات کا جواب دینے کے بجائے فاریہ کے پہلے جملے کو پکڑ لیا. کس خدا کا خوف کروں میں؟ اس کا جس نے بچپن میں مجھ سے میرا باپ چھین لیا، اس کا جس نے ساری زندگی سوائے غربت اور تنگ دستی کے مجھے کچھ نہیں دیا، اس کا جس نے جوانی میں میری ماں کو بیوہ کر دیا. نائمہ کے منہ سے الفاظ نہیں، زہر میں بجھے ہوئے تیر نکل رہے تھے. نہیں فاریہ بی بی، نہیں، میں جاہل نہیں ہوں، نفسیات اور فلسفے کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے بڑے بڑے فلسفیوں کو پڑھ رکھا ہے. یہ مذہبی ڈھکوسلے مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، نہ عبداللہ جیسے مذہبی بہروپیوں کی باتیں مجھے احمق بنا سکتی ہیں. شدت جذبات سے نائمہ کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا. وہ رکے بغیر بے تکان بولے چلی جا رہی تھی. اللہ سب ٹھیک کر دے گا، اس کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، وہ اپنے بندوں سے بے حد محبت کرتا ہے. کیا ٹھیک کیا ہے اس نے میرے ساتھ؟ اور میرے ساتھ ہی کیا پوری دنیا کے ساتھ کیا ٹھیک کیا ہے اس نے؟ کتنی غربت ہے یہاں، کتنی بیماریاں ہیں یہاں، کتنا ظلم ہے اس دنیا میں. ختم نہ ہونے والی طبقاتی درجہ بندی ہے، دولت کی غیر مساوی تقسیم ہے. بی بی، اس دنیا میں کسی خدا کا حکم نہیں چلتا. یہاں صرف مادے کی حکمرانی ہے. یہاں صرف دولت اور طاقت کا راج ہے. یہی ایک حقیقت ہے، اس کے سوا کوئی دوسری حقیقت نہیں. اپنے عمل سے ہر شخص بتاتا ہے کہ یہی آخری سچائی ہے، مگر چہرے پر منافقت کا نقاب چڑھائے رہتا ہے. میں منافق نہیں ہوں. نائمہ کی باتیں سن کر فاریہ کچھ پریشان ہو گئی. یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ اس نے اپنے باغیانہ خیالات کا اظہار اس کے سامنے کیا تھا. نائمہ کو اپنی زندگی اور حالات سے شکوہ تو شروع ہی سے تھا، مگر جب سے اس نے کالج میں فلسفے کے مضمون کو پڑھنا شروع کیا اور بڑے بڑے فلسفیوں کے افکار کا مطالعہ کیا تھا، تب سے اس کی بغاوت نظریاتی حیثیت اختیار کر گئی تھی. مگر آج اس نے جو لب و لہجہ اور انداز اختیار کیا تھا وہ فاریہ نے بھی پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ بات ختم کرنے کے لیے بولی، اچھا چھوڑو یار، اس موضوع پر ہم پہلے بھی کئی دفعہ بحث کر چکے ہیں. نائمہ نے اس کی بات بیچ سے کاٹتے ہوئے کہا، اور ہر دفعہ میں تمہیں لاجواب کر دیتی ہوں. فاریہ بولی، میں ہی نہیں کئی اور لوگ بشمول نانا ابو کے تمہاری ان خرافات کا شکار ہو چکے ہیں. فاریہ نے تیزی سے کہا، میرے عقلی اعتراضات کو اگر خرافات کہہ کر تم آنکھیں چرانا چاہتی ہو تو تمہاری مرضی، ویسے لاجواب تو میں نے نانا ابو کو بھی کر دیا تھا. فاریہ نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں مجھے وہ دن یاد ہے، اور اسی دن کے بعد وہ بیچارے تم سے ایسے ڈرے کہ اپنی جمع پونجی خرچ کر کے تمہیں اور آنٹی کو عمرہ کرانے لے گئے کہ شاید تم وہاں جا کر سدھر جاؤ، لیکن لگتا ہے سدھرنے کے بجائے تم اور زیادہ بگڑ کر آئی ہو. اس پر نائمہ نے اسے بتایا، میں تو مجبوری میں گئی تھی. نانا اور امی کہنے لگے کہ ہم دونوں عمرے پر جا رہے ہیں، تم اکیلی یہاں کیسے رہو گی؟ اس لیے مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا، اور وہاں جا کر میں تو بور ہی ہوتی رہی تھی، اور یہ مصیبت بھی وہیں گلے پڑی تھی. نائمہ نے اپنے جبری عمرے کے آخر میں جس مصیبت کا ذکر کیا تھا اس کی وضاحت کے لیے فاریہ کو کوئی سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی. فاریہ جانتی تھی کہ اس کا اشارہ عبداللہ کی طرف ہے. نائمہ نے اسی ٹون میں گفتگو کرتے ہوئے فاریہ پر ایک حملہ کیا، لیکن یار یہ تو بتاؤ، تمہارے خیال میں یہ بے وقوفی کا کام نہیں ہے کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے انسان پتھروں کو دیکھنے اور چھونے چلا جائے؟ اس کے بجائے یہ پیسے کسی غریب کی مدد پر خرچ نہیں ہونے چاہیے؟
اس کے بعد نائمہ جو کثرت مطالعے کی بنا پر ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھی، آدو شمار سے یہ ثابت کرنے لگی کہ جتنے پیسے حج و عمرہ کے سفر پر خرچ ہوتے ہیں اس سے غریب لوگوں کے کتنے مسائل ختم ہو سکتے ہیں۔ فاریہ کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا، یار میں تم سے بحث میں نہیں جیت سکتی، میں تو صرف اتنا جانتی ہوں کہ ہم یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم سب کو اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب سے بڑھ کر یہ شکریہ تمہیں ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ فاریہ نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑا اور نائمہ کو کندھوں سے پکڑ کر دیوار پر لگے آئینے کے سامنے کھڑا کرتے ہوئے بولی، اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین چہرہ اور ایسا دلکش وجود لاکھوں میں شاید کسی کو دیا ہوگا، اسی کا ہی شکر ادا کر لیا کرو۔ نائمہ اپنی تعریف پر خوش ہونے کے بجائے طنزیہ ہنستے ہوئے فاریہ سے بولی، میری جان، میری ماں بھی جوانی میں میرے جیسی تھی، مگر جانتی ہو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ میرے نانا نے ایک بہت شریف، ایماندار مگر غریب آدمی سے انہیں بیاہ دیا۔ میں 10 مہینے کی تھی کہ میرے والد کا کینسر میں انتقال ہو گیا۔ وہ عین جوانی میں تڑپ تڑپ کر مرے اور میری ماں نوجوانی ہی میں بیوگی کا داغ لیے بیٹھی رہ گئی۔ میرے باپ نے ورثے میں میری ماں کے لیے بیوگی کے سوا کچھ اور نہیں چھوڑا، جس کے بعد میری ماں مجھے لے کر نانا کے گھر لوٹ آئیں۔ انہوں نے دوسری شادی کرنے کے بجائے میری پرورش کی خاطر اپنی جوانی برباد کر دی۔ اب میرے نانا یہ چاہتے ہیں کہ اس گھر میں ایک بار پھر ایکشن ریپلے ہو، اور تم کہتی ہو کہ میں شکر کروں؟ اس پر فاریہ نے قدرے ناراض لہجے میں کہا، تو نہ کرو شکر، جو دل چاہے کرو۔ تو نائمہ کو احساس ہوا کہ وہ بیچاری اتنی دیر سے اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کر رہی ہے، جواب میں وہ اس کے ساتھ بلا وجہ تلخ ہو رہی ہے۔ وہ اپنے لہجے اور گفتگو کی تلافی کرتے ہوئے نرمی سے بولی، سوری یار، مجھے غصہ امی اور نانا پر تھا جو میں نے تم پر اتار دیا۔ اس کو نرم پڑتے دیکھ کر فاریہ نے اس جارحانہ لب و لہجے کی طرف توجہ دلائی جس میں اس نے کچھ دیر قبل اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا۔ میری تو خیر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں محتاط رہا کرو، ہم سب اس کے بندے ہیں اور وہ ہمارا مالک ہے۔ اس پر نائمہ پھر پٹری سے اترنے لگی، چھوڑو یار، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ تو فاریہ نے اسے سمجھایا، دیکھو میری بہن، میں تمہاری جیسی حسین ہوں نہ ذہین، میں ایک عام سی لڑکی ہوں، بلکہ ایوریج سے بھی کم کہو۔ میری منگنی بھی ایک عام سے لڑکے کے ساتھ ہوئی ہے، لیکن میں بہت خوش ہوں، تم سے کہیں زیادہ خوش ہوں، اس لیے کہ خوشی اس چیز کا نام نہیں کہ ہمیں زندگی میں کیا ملا ہے، بلکہ جو کچھ ملا ہے اس میں خوش رہنا اصل چیز ہے۔ یہ کامیاب زندگی کا نسخہ ہے جو تم اپنے سارے علم اور ذہانت کے بعد بھی نہیں سمجھ سکی۔ تم ذہین ہو، بہت خوبصورت ہو، مگر اللہ کی ان نعمتوں کو بھی تم نے اپنے منفی انداز فکر کی بنا پر اپنے لیے ایک مصیبت بنا لیا ہے۔ نائمہ اس دفعہ خاموش رہی۔ فاریہ نے اپنی بات کو مؤثر ہوتا دیکھ کر بات جاری رکھی، تم تعلیم اور علم میں بہت آگے ہو، ہر دفعہ تمہاری پوزیشن آتی ہے، تم شکل ہی میں خوبصورت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں شخصیت اور ذوق بھی بہت اچھا دیا ہے۔ تمہارا لباس، اٹھنا بیٹھنا، انداز گفتگو ہر اس شخص کو متاثر کر دیتا ہے جو تم سے پہلی دفعہ ملتا ہے۔ تم ان سب نعمتوں کا شکر ادا کیا کرو، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ نائمہ بولی، نعمتیں شکر سے نہیں بڑھا کرتی، موقع سے فائدہ اٹھانے سے بڑھتی ہیں، اور فاریہ کی ساری اخلاقی تلقین کو مادی فلسفے کے 2 جملوں میں برابر کر دیا۔ کہنے لگی، اور میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان مواقع سے فائدہ ضرور اٹھاؤں گی جو قسمت سے مجھے مل گئے ہیں۔ نائمہ نے سوچ سمجھ کر اللہ تعالیٰ کے بجائے قسمت کو اپنا محسن قرار دیا تھا۔ کہنے لگی، میں ایسی جگہ شادی کروں گی جہاں میرا مستقبل بالکل محفوظ ہو، بہت امیر گھرانہ ہو، بنگلہ گاڑیاں ہوں، ملازم ہوں، بینک بیلنس ہو، ہر طرح کی خریداری کے لیے کریڈٹ کارڈز ہوں، فورن ٹرپس ہوں، اور بس۔ نائمہ نے آخری بات کہتے ہوئے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ شاید تصوراتی دنیا میں خود کو انہی سب چیزوں کے درمیان دیکھ رہی تھی۔